बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंजर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम अपने व्लॉग में बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत के गरम गरम सियासी मौसम के हवाले से कि इस वक्त जो यहाँ पर माहौल है वो इंतहाई कशीदा नज़र आ रहा है कि मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वफाकी वजीर जो मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि वाकई आइंदा 10 दिन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है जमहूरियत के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। और उसके साथ साथ नाजरीन, ये जो इलेक्शन कमीशन ने अचानक से सरेंडर किया कि पहले वो इंतहाई गुस्से में थे, नज़र आ रहे थे कि पीटीआई को जो 77 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की वो किसी सूरत भी नहीं देंगे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद उन्होंने अचानक से सरेंडर किया और कहा कि मनवन वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरा अमल दरामद करेंगे। ये क्यों हुआ, क्या हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में कि अगर ये पीटीआई को तमाम नशिस्तें मिलती हैं तो ये क्या होगा, क्योंकि सेनेट में जो वाज़ अक्सरियत मिल जाएगी पीटीआई को, और जब उसे वाज़ अक्सरियत मिलेगी तो सदारती इलेक्शन और उसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन और चारों सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शन हुए थे उस हवाले से बड़ा एक बहरान, आईनी बहरान नजर आ रहा है, जिसकी निशानदेही वफाकी वजीर ने भी की। और उसके साथ साथ जो नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि यहाँ इस्लामाबाद में ऐवान सदर में एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर वफाकी वुज़रा हैं उन्होंने शिरकत की और पीटीआई को पर बैन करने के हवाले से बात हुई। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अचानक से क्या कह दिया कि मुस्लिम लीग नून के गुब्बारे से हवा निकल गई और एक मरतबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाथ कर दिया मौजूदा हुकूमत के साथ। और नाजरीन, उसके साथ साथ हम बात करेंगे फैजाबाद धरने के हवाले से कि फैजाबाद धरना किसके कहने पर शुरू हुआ, क्यों हुआ और किसके कहने पर यह धरना खत्म हुआ, जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है और जो टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने की बातें हो रही हैं उसमें कितनी सदाकत है, क्या होगा। नाजरीन, इस पर हम तफसील से आपको आगाह करेंगे और बताएंगे कि आइंदा 10 रोज में वाकई क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली से लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने हमारा डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपको बताते चले, आज एक प्रेस रिलीज जारी हुई जो तमाम टीवी चैनल्स पर और अखबारात और मीडिया पर एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर पेश की गई। इसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मनोअन जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेगी और फुल कोर्ट ने जो फैसला दिया था। लेकिन अगर उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अपने जो उनके वकला थे, जो कानूनी माहिरीन थे, कि अगर इसमें कुछ ऐसी बात नजर आती है तो उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रजू भी करेंगे। और ये इजलास नाजरीन 2 दिन जारी रहा और इस इजलास में बहुत से दीगर फैसले भी हुए, क्योंकि एक तरफ पीटीआई पर जो बैन करने का एक प्रोग्राम है हुकूमत का, बाकायदा हुकूमत ने ऐलान भी किया है, लेकिन ऐलान तो कर दिया, उसके बाद उन्हें अब ये सुझाई नहीं दे रहा है कि इसको बैन कैसे करें, क्योंकि पीटीआई एक सूबे में वाज़ अक्सरियत में हुकूमत में है और वजीर आला उनके हैं। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को सियासी पार्टी के तौर पर भी तस्लीम किया और तस्लीम करने की वजह से ही उनको जो ये 77 नशिस्तें थी सूबाई और कौमी असम्बली की, ये देने की बात की है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के इस फैसले की बात करें तो हुकूमत किसी सूरत भी इस तरफ कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी यहाँ एक बैठक हुई। इस हवाले से हम नाज़रीन आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम बताएंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये फैसला कहा है कि हम मनोअन तस्लीम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो 41 पार्लियामेंटेरियन है कौमी असम्बली के, उनमें से तकरीबन 38 पार्लियामेंटेरियन ने अपने वाबस्तगी के जो कागजात थे वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। 3 जो उनके मेंबरान असम्बली हैं, मतीन हैदर साहब और रियाज पतियाना साहब और महबूब सुल्तान, ये महबूब सुल्तान वफाकी वजीर भी रहे हैं, इन्होंने
باقاعدہ یہ ملک سے باہر ہیں، لیکن دو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، متین حیدر اور ریاض پتیانہ، کہ انہوں نے باقاعدہ فارم حاصل کر لیے ہیں اور وہ کل وہ فارم بھی جمع کرا دیں گے۔ لیکن ناظرین، یہ تو ہے الیکشن کمیشن کی بات اور نشستیں دینے کی بات۔ اگر سپریم کورٹ سے رجوع کیا حکومت نے اور بین کرنے کی بات کی، تو کیا یہ بین ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایک مشرف دور میں ایک لڑائی ہوئی اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی پر بین کیا گیا، جس کی بعد پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین وجود میں آئی اور پیٹریاٹ بھی وجود میں آئی۔ تو پیٹریاٹ کو حکومت دی گئی اور پارلیمنٹرین کے الیکشن جو لڑا پاکستان پیپلز پارٹی نے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کے نام پر الیکشن لڑا۔ اور اس وقت دو سیاسی پارٹیاں پاکستان پیپلز پارٹی کی الیکشن کمیشن میں کام کر رہی ہیں، الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں اور دونوں پارٹیوں کے الگ الگ عہدیدار ہیں۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی آج اخلاقی طور پر حکومت کا ساتھ دے گی کہ وہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے مکمل طور پر اس کی حمایت کا اعلان کرے؟ ناظرین، ایوان صدر میں آج ایک بڑی بیٹھک ہوئی جس میں جو یہاں پر بڑے بڑے لوگوں نے شرکت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو قانون دان تھے، فاروق ایچ نائک، شہری رحمان اور نیر بخاری پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اور دوسری طرف سے اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم ہیں، اور ان کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہے اور عطا تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں۔ انہوں نے آج بیٹھک کی جس میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ یہ مشاورت رہی۔ اس میں جو سب سے اہم پہلو تھا وہ ہمارے خیال میں وہ تھا پی ٹی آئی پر بین کرنے کے حوالے سے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے مکمل طور پر جواب دے دیا کہ وہ کسی صورت بھی اس حوالے سے حکومت کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ ہاں، دیگر معاملات میں جس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے، اس حوالے سے تو وہ سپورٹ کرے گی، لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ سی سی یعنی کہ ان کی جو بڑی جو ایک کمیٹی ہے اس میں یہ مشاورت کریں گے اور مشاورت کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے، کیونکہ پارٹی کے بغیر مشاورت کے وہ حکومت کو یقین دہانی نہیں کرائیں گے۔ ناظرین، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کیا اکیلی ہی سپریم کورٹ جائے گی؟ کیونکہ جو سیاسی حالات ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ شاید ایم کیو ایم بھی حکومت کا ساتھ نہ دے پی ٹی آئی پر بین کرنے کے حوالے سے، اور اگر یہ بین کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع بھی کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کے جو فل بینچ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ پارٹی کو پارٹی کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ 77 نشستیں دینے پر اتفاق ہوا ہے، اور یہ 11-2 کا فیصلہ تھا، یعنی 11 جو سپریم کورٹ کے سینئر جج تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ تسلیم کیا کہ یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائے، اور اس کے بعد یعنی 2 جو سینئر جج تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ بہرحال یہ ایک اکثریتی فیصلہ تھا جس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم نے جیسے کہ آپ کو بتایا، بہرحال آج یہ کے پی کے یعنی خیبر پختونخوا اسمبلی نے بھی چیف الیکشن کمشنر اور ممبران سے بھی ایک قرارداد کے ذریعے مطالبہ کیا کہ وہ استعفیٰ دے اپنے عہدوں سے، کیونکہ اور انہوں نے یہ بھی دھمکی دی کہ 20 جولائی تک اگر انہوں نے ریزائن نہیں کیا، یعنی کل تک اگر ریزائن نہیں کیا تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کریں گے یہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ تو پھر وقت بتائے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے، لیکن سیاسی طور پر ایک پاکستان میں بالکل افراتفری کی صورت قائم ہوئی ہے۔ تمام سیاستدان وہ صحافیوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہونے والا کیا ہے، صحافی سیاستدانوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہونے والا کیا ہے، لیکن شاید یہ دونوں اطراف سے نہیں پتا کہ ہونے والا کیا ہے۔ جن لوگوں کو معلوم ہے کہ ہونے والا کیا ہے، شاید انہوں نے پہلے سے ایک ترتیب دی ہوئی ہیں چیزیں، اور وہ اس چیزوں کی مناسبت سے وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حالات کنٹرول سے باہر نظر آ رہے ہیں، کیونکہ معاشی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان پر امریکی دباؤ بھی سامنے ہے، آئی ایم ایف کا دباؤ بھی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی میں سپیڈ کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وفاقی دارالحکومت کے سنگم پر ایک دھرنا دیا گیا، اس دھرنے کو ٹی ایل پی کی طرف سے، جس میں فلسطین کے حوالے سے بات کی گئی، اور فلسطین کے جو اس یہاں پر دھرنا دیا گیا اس میں جو مطالبات آج
حکومت اور ٹی ایل پی کی طرف سے جو مذاکرات ہوئے اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا جو پہلے سے پاکستان کی حکومت نے یہ کہا نہ ہو کہ ہم ایسا کریں گے. وہ ایک معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو مطالبات تھے وہ پہلے سے حکومت تسلیم کر چکی تھی کہ امداد بھی ہم انہیں فراہم کریں گے, ہم وہاں اپنا آبزرور بھی بھیجیں گے اور اخلاقی طور پر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں گے. یہ آلریڈی حکومت کیا یہ عوام کی طرف سے یہ تمام تر مطالبات تسلیم کیے جا چکے, کیونکہ اخلاقی طور پر تمام مسلمان بھائی بھائی ہے. مسلمان کے طور پر پاکستان کا ہر فرد فلسطین کے اپنے بھائیوں کے ساتھ, مظلوم بھائیوں کے ساتھ وہ کھڑا ہے. اور یہ جو دھرنا دیا گیا ناظرین, یہ جتنا 5-6 دن کا یہ دھرنا تھا, اس وقت پوری دنیا پاکستان کو ایک تماشا کے طور پر دیکھ رہی ہے, کیونکہ ایک طرف دھرنے, ایک طرف سیاسی صورتحال خراب, ایک طرف سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے, دوسرے کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے, عدالت پر عدم اعتماد, اداروں پر عدم اعتماد, پارلیمنٹ پر عدم اعتماد, انتظامیہ پر عدم اعتماد. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی خواہش یہ بھی ہے کہ پاکستان میں معاشی صورتحال درست ہو, جو نظر تو نہیں آ رہی ہے کیونکہ کوئی انویسٹر ایسی صورتحال میں پاکستان میں آ کر وہ انویسٹمنٹ کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جو ایک فیچ کی جو رپورٹ تھی کہ ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے پر کام شروع کیا ہے, یہ کب تک ہوگا, کیونکہ یہ خواہش مختلف اداروں کی طرف سے عرصہ دراز سے ہے.